نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون وَيَا آدم اور اے آدم اسکن انت وزوجک الجنہ رہے تو اور تیری بیوی جنت میں فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا پس کھاؤ تم دونوں جہاں سے تم چاہو وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ اور نہ قریب جانا اس درخت کے فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ پس ہو جاؤ گے ظلم کرنے والوں میں سے فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ پس وسوسہ ڈالا ان کے لیے شیطان نے لِيُبْدِيَ لَهُمَا تاکہ ظاہر کر دے ان کے لیے ما وُرِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْآتِهِمَا جو پوشیدہ کیا گیا تھا ان سے ان کی شرمگاہوں میں سے وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ اور کہا شیطان نے نہیں روکا تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے اِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ مگر صرف اس وجہ سے کہیں تم دو فرشتے نہ ہو جاؤ او تکونا من الخالدین یا تم ہمیشہ رہنے والے ہو جاؤ وقاسمہما اور قسمیں دیں ان دونوں کو کہ انی لکما لمن الناصحین بے شک میں تم دونوں کے لیے خیرخواہی کرنے والوں میں سے ہوں فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ پس ان کو پھسلا دیا دھوکے کے ساتھ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ پس جب انہوں نے چکھا اس درخت کو بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا تو ظاہر ہو گئیں ان کے لیے ان کی شرمگاہیں وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ اور وہ شروع ہوئے ڈالتے تھے ان پر جنت کے پتے وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا اور بلایا ان کو ان کے رب نے أَلَمْ أَنْهَكُمَا کیا میں نے تمہیں روکا نہیں تھا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةَ اس درخت سے وَأَقُلْ لَكُمَا اور کیا نہیں کہا تھا تمہیں کہ ان الشیطان لکما عدو مبین
بے شک شیطان تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ قالا ربنا ظلمنا، تو ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے زیادتی کی اپنی جانوں پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے معاف نہ کیا ہمیں، وَتَرْحَمْنَا، اور رحم نہ کیا ہم پر، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو یقیناً ہم ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے۔ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتر جاؤ، تمہارا بعض کے لیے دشمن ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور سامان ہے ایک مدت تک کے لیے۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور یہ بھی فرمایا اسی میں تم زندہ رہو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ الاعراف کا دوسرا رکوع آیت نمبر 19 سے لے کر 25 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ گزشتہ سبق میں بھی آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مسجود ملائک بنایا اور ابلیس نے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کہا کہ جب میں نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا تو تو نے کیوں انکار کیا؟ اس لعین نے اور بدبخت نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ میں آگ سے پیدا ہوں اور آدم مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے تکبر کرنے کے بعد یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں، لہٰذا نکل جا ذلیل ہو کر۔ اس نے مہلت مانگی قیامت کے دن تک، جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ پھر ابلیس نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھ کر آدم کی ساری اولاد کو بہکاؤں گا اور آگے اور پیچھے اور دائیں بائیں ہر جانب سے آ کر ان کو ایسا گمراہ کروں گا کہ شکر گزار بندے نہ رہیں گے تیرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم یہاں سے نکل جا، اور جو بھی تیری اتباع کرے گا میں دوزخ کو بھر دوں گا ان سے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رہنے کا حکم دیا اور عملی طور پر یہ سمجھایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ دیکھیں جی، سوچ کر جواب دینا کہ جب آدم علیہ السلام جنت میں گئے تھے اور اس وقت اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا نا کہ شیطان جائے گا اور پھر ان کو درخت کے قریب لے جائے گا، پتہ تھا یا نہیں پتہ تھا؟ پتہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کا پروگرام یہی تھا کہ دنیا میں بھیجنا ہے۔ یہ تو صرف عملی طور پر اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے کہ یہ تمہارا دشمن ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے تو علم میں تھا کہ شیطان نے بہکاوے دینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا پروگرام ہی یہی تھا تاکہ ان کو عملی طور پر پتہ چل جائے۔ جس طرح ایک آدمی زبانی طور پہ کوئی بات بتائے تو بندے کو یقین آئے، لیکن وہی چیز اگر عملی طور پر دیکھ لے تو بالکل 100% یقین ہو جاتا ہے۔ تو یہ عملی طور پر دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا، پھر شیطان کو اتنی وسوسہ ڈالنے کی ہمت دی اور پھر بتایا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، تاکہ آدم اور آدم کی ساری اولاد سمجھ جائے کہ یہ ہمارا پکا ازلی دشمن ہے۔ بارکیف اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا وَيَا آدم
اسکن انت و زوجک الجنہ، اور اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہے۔ یہاں پہ ایک اور بات بھی عرض کروں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیمات کو نام لے کر بلایا ہے، جیسے یا آدم، یا موسیٰ، یا ابراہیم، اعرض عن ھذا، لیکن یا محمد نہیں ہے پورے قرآن پاک میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتوں کا ذکر ہے، آپ کا نام تو 4 دفعہ محمد آیا ہے قرآن پاک میں، لیکن آپ کو یا محمد یعنی مخاطب کر کے او محمد اس طرح نہیں فرمایا، اس طرح نہیں فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، آپ کے القابات کے ساتھ خطاب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعزاز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعزاز ہے۔ ہمارے یہاں اس میں بڑا جھگڑا ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو خیر کام ہی جھگڑا، پاکستان ہے ہی جھگڑستان، نئے جھگڑے، یا محمد کہنا ہے یا نہیں کہنا ہے۔ حالانکہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ کے خوبصورت القاب کے ساتھ خطاب فرمایا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں؟ یہاں پہ ایک بات بھی آپ کو سناؤں کہ ختم نبوت کی جب تحریک چل رہی تھی نا، اب عقیدہ ختم نبوت میں تو ساری جماعتیں اکٹھی تھیں، یہ تو متفقہ مسئلہ ہے، تو مرزائیوں کے خلاف بات طے ہو گئی، بریلوی مسلک کے علماء نے طے کی، اب سارے اکٹھے تھے دیوبندی بریلوی، تو مسجد بحث کے لیے بریلویوں کی متعین ہوئی اور گفتگو کے لیے مناظر دیوبندیوں کا متعین ہوا۔ اب بات بڑی عجیب تھی، مسجد بریلویوں کی ہے، وہاں پہ گفتگو کرنے والا دیوبندی ہے، جس سے آگے مقابلے میں بات کرنی ہے وہ قادیانی ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ بریلویوں کی سب مسجدوں میں یا اللہ یا محمد لکھا ہوتا ہے، تو اب وہ قادیانی بھی یہ سمجھتا تھا کہ میرے خلاف یہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپس کے اندر ان کا یہ رولا تو ہے، تو اس نے گفتگو کے شروع میں پوچھا دیوبندی عالم سے کہ مولوی صاحب یہ جڑا یا اللہ یا محمد لکھا ہے یہ ٹھیک ہے؟ اس کے ذہن میں تھا یہ کہے گا نہیں ٹھیک تو یہ آپس میں لڑ پڑیں گے اور میں فارغ ہو جاؤں گا۔ اس پوچھا مولوی دیوبندی مولوی سے، مولوی صاحب یہ یا اللہ اور یا محمد ٹھیک ہے؟ دیوبندی مولوی کہا بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا جی کی مطلب ہے اس کا؟ اگر اس کا مطلب ہے یا اللہ دی منو تو یا محمد دی منو، مرزے دی نہ منو، یہ مطلب ہے، یا اللہ دی منو یا محمد دی منو، مرزے دی بالکل نہ منو۔ مرزائی آکھا مولوی صاحب یہ نہ کر، یہ یا پنجابی والا نہیں، یہ یا عربی والا ہے، آپ نے تو یا پنجابی والا، یا اللہ دی تو یا محمد دی، یہ تو پنجابی ہوئی نا صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح نہ کرو، یہ یا عربی والا ہے جس کا معنی ہوتا ہے اے، یہ حرف ندا ہے، بلانے کے لیے بولا جاتا ہے، آپ پنجابی والا اس کو نہ بنائیں، صحیح جواب دیں مجھے۔ مولوی صاحب نے کہا بات سنو، جو تم میں سے لوگ حج عمرے کے لیے گئے ہاتھ کھڑا کرو، کئی لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا، فرمایا جدے گئے ہو جی، اتھے کہیں مسیتی تک نہیں یا اللہ یا محمد لکھا گیا؟ نہ کہا نہیں۔ مدینے گئے ہو اتھے تک نہیں یا اللہ یا محمد لکھا ہے؟ نہیں۔ مکے ویکھے نے کہ نہیں؟ انہاں کہا عربی ہو گیا تو اتھے بھی لکھا ہوا ہو گیا، یہ ساڈا پنجابی ہے، ایسا پنجاب وچ لکھا ہے صرف۔ اگر یہ عربی ہوتا تو عرب میں لکھا ہوا ہوتا، عرب کی کسی مسجد میں کوئی نہیں لکھا ہوا، یہ ہمارا پنجاب والا ہے، ہم نے صرف پنجاب میں لکھا ہے، یا اللہ دی منو تو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم منو، تیسے مرزے شرزے دی بالکل نہ منو۔ خیر، وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور اے آدم رہے تو اور تیری بیوی جنت میں، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، پس کھاؤ جہاں سے تم چاہو۔ جو میں نے شروع میں عرض کی نا بات کہ اللہ تعالیٰ کا پروگرام یہی تھا، صرف اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ آدم علیہ السلام کو کہ تمہارا ابلیس دشمن ہے۔ اب اس تفسیر سے وہ سارے اعتراض ختم ہو جاتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں جنت میں گئے تو پھر نکلے کیوں جی، جنت میں جو جائے وہ تو نہیں نکلتا۔ بھائی وہ جو
قیامت کے بعد جائیں گے پھر تو نہیں نکلیں گے، لیکن یہاں تو صرف اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھانے کے لیے بھیجا تھا کہ جائیں اور پتہ چلے یہ ہمارا دشمن ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تو پیدا ہی دنیا میں آنے کے لیے کیا تھا، اس لیے فرمایا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور اے آدم رہے تو اور تیری بیوی جنت میں، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، پس کھاؤ تم دونوں جہاں سے چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ حکم توڑنے والے ہو جاؤ گے، میں اللہ روک رہا ہوں اس سے ایک درخت کے قریب نہیں جانا۔ اب یہ پابندیاں تو ہوتی بھی دنیا میں ہے نا، موت کے بعد جب جنت میں انشاءاللہ جائیں گے پھر تو کوئی پابندی نہیں ہوگی، یہ پابندیاں دنیا میں ہیں، آخرت میں تو پھر کوئی پابندی نہیں ہوگی، صرف اللہ تعالیٰ نے بتانا یہاں پہ یہ تھا کہ میرے کچھ احکامات ہوں گے جن کے کرنے کا تمہیں حکم دوں گا، کچھ سے تمہیں روکوں گا، جن سے روکوں گا شیطان اتنا بدبخت ہے تمہیں ان کے قریب لے جانے کی کوشش کرے گا، یہی بات سمجھانا مقصود تھی صرف۔ اب یہاں پر بھی لوگ پوچھتے ہیں جی وہ کون سا درخت ہے؟ بھئی اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کون سا ہے، نہ حدیث میں اس کی کوئی وضاحت آئی ہے، بس کوئی درخت جو بھی تھا اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی، مشہور ہے کہ گندم کا تھا لیکن کوئی قرآن حدیث میں یہ بات نہیں ہے۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ نے ایک درخت سے روکا، سمجھانا یہ مقصد تھا کہ پابندی ہے، کچھ نہ کچھ رکاوٹ ہے اللہ کی طرف سے۔ خیر، فوسوس لہما الشیطان، پس وسوسہ ڈالا ان کے لیے شیطان نے، دل کے اندر بات ڈال دی، اور اس بدبخت کو یہ اللہ نے صلاحیت اور طاقت دی ہے، جیسا کہ میں نے حدیث سنائی اس دن بھی آپ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان یجری فی الانسان مجری الدم، جیسے انسان کی رگوں کے اندر خون چلتا ہے اسی طرح شیطان کا وسوسہ بھی چلتا ہے، اور اسی صورت میں آ رہا ہے آگے انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، یہ اتنا بدبخت ہے یہ تمہیں دیکھتا ہے اور تم اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے، چھپ چھپ کر تمہارے اوپر حملے کرتا ہے، اللہ شیطان کی شر سے ہماری حفاظت فرمائے، کیونکہ ہے ازلی دشمن، نظر بھی نہیں آتا، اب دشمن سامنے نظر آئے تو بندہ کوئی اس کو تھپڑ مارے کوئی مکہ مارے، نظر ہی کوئی نہیں آتا، اور پھر وسوسے بھی ڈالتا ہے، دل کے اوپر جا کے حملہ کرتا ہے، جو ایمان کا ٹھکانہ ہے وہاں جا کے یہ بدبخت حملے کرتا ہے۔ تو کیا فرمایا جی فوسوس لہما الشیطان، شیطان نے ان کے دلوں میں ان کے لیے وسوسہ ڈالا، لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، اور نتیجہ کیا نکلا، تاکہ ظاہر ہو گئی ان کے لیے جو پوشیدہ رکھی گئی تھی ان کی شرمگاہیں، وہ جنت کا لباس اتروا دیا۔ اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں وہ لوگوں یہ اتنا دشمن ہے تمہارا پکا جس نے تمہارے ماں باپ کا جنتی لباس اتروایا ہے، اس سے دور رہنا، اس سے بچ کے رہنا، یہ اتنا ذلیل اور اتنا بدبخت تمہارا دشمن ہے۔ وقال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة، اور شیطان بدبخت کہنے لگا او جی پتہ ہے تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس درخت سے کیوں روکا تھا؟ شیطان کے دھوکے سنو نا، کہنے لگا اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوتے اگر تم یہ درخت چکھ لو، تو اللہ نے صرف اس لیے روکا تھا کہ اگر تم یہ درخت چکھو گے نا تو تم فرشتے بن جاؤ گے اور پھر ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ تو آدم علیہ السلام سے کہنے لگا دیکھو فرشتے بن جاؤ گے تو کیا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوگا نا جی، اور باقی اگر تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے تو ٹھیک ہے نا، جنت میں رہو ہمیشہ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہو، کیا مسئلہ ہے؟ تو انسان کے دل میں جو خواہشات ہوتی ہیں، انسان کی کچھ تمنائیں ہوتی ہیں، ان سے شیطان فائدہ اٹھاتا ہے۔ مثال کے طور پہ یوں کہیں، آدم علیہ السلام کی تو یہ تمنا تھی نا کہ اللہ کا قرب حاصل ہے، ہم میں سے کسی کی تمنا کیا ہوگی؟ مثال کے طور میری تمنا میں زیادہ مالدار بن جاؤں، اب شیطان یہاں پہ مجھے حرام خوری کی طریقے بتائے گا، بالکل یہ کام ہو سکتا ہے لیکن تجھے یہ کام کرنا پڑے گا، ایسے ایسے جہاں پہ انسان کی کمزوری ہوتی ہے اس کمزور اور ویک پوائنٹ سے شیطان انسان کو کیا کرتا ہے؟ گمراہ کرتا ہے۔ یہ سارا سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ ہمارے سامنے لایا۔ تو کہنے لگا کہ دیکھو تم جنت میں رہو گے ہمیشہ کے لیے، فرشتے بن جاؤ گے،
کیا بن جاؤ گے؟ ہر ایک کی خواہش اپنی ہوتی ہے نا، فرشتہ بن جاؤ گے۔ آدم علیہ السلام کی یہی خواہش ہونی تھی کہ میں اللہ کا قرب اختیار کروں، تو ان کو اسی طرح کی بات بتائی۔ اب اگر آدم علیہ السلام کو یہ کہتا نعوذ باللہ تم بڑے مالدار بن جاؤ گے تم یہ، تو آدم علیہ السلام کبھی کہتے مجھے کیا ضرورت ہے اس کی؟ تو جیسے آدم علیہ السلام کی طبیعت تھی نا اللہ کے قرب کی، اسی طرح کی بات ان کو بتائی کہ درخت چکھو گے تو تمہیں قرب الہی ہو جائے گا، تم فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے والے بن جاؤ۔ کہنے لگا الا ان تکونا ملکین، تم 2 فرشتے بن جاؤ گے، او تکونا من الخالدین، یا تم ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ گے۔ وقاسمہما، اور قسمیں بھی اوپر کھائیں ظالم نے، ایسا بدبخت ہے جھوٹی قسمیں بھی کھائیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور قسم کے اوپر ایک ایمان والا تو یقین کر لیتا ہے نا جی، اس وقت تو یہ دور تھا نہیں کہ پتہ ہو کہ جھوٹی قسم بھی کھائی جاتی ہے، اللہ کی قسم کوئی کھائے اور پھر یقین کیوں نہ کرے جی، اہل ایمان تو یقین کر لیتے ہیں۔ اب آدم علیہ السلام کو کیا پتہ تھا کہ بعد میں لوگ ایمان والے کہلائیں گے بھی سے اور پھر بھی جھوٹی قسمیں کھائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جھوٹی قسم کھانا کوئی معمولی گناہ تو نہیں ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے تھے اور آپ اٹھ کر بیٹھے اور پھر فرمایا جھوٹی قسم بہت بڑا گناہ ہے، اور ایک بار نہیں بار بار اس بات کو دہرایا، جہاں تک کہ صحابہ کرام نے کہا، انہوں نے سمجھا کہ آج تو شاید آپ اسی بات کو دہراتے رہیں گے اور چپ ہی نہیں کریں گے، اتنا دہرایا آپ نے، یہ یقین دلانے کے لیے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے جھوٹی قسم کھانا۔ اللہ اکبر۔ لیکن مزاج بن گئے، حالات بن گئے، اور جب شیطان انسان کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے پھر وہ کچھ بھی کر لیتا ہے، پھر اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اس قسم کی، میں جو قسم کھا رہا ہوں اس کا کیا مسئلہ ہے، اللہ کا ڈر ہی دل سے نکل جاتا ہے، شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے دل میں۔ اللہ ایسے شیطان کی شر سے ہماری حفاظت کرے۔ آمین۔ ایک آدمی تھا تھوڑا شریر مزاج، وہ یہ کرتا بدبخت کہ لوگوں کے نا فصل کھڑی ہوتی اس کو آگ لگا دیتا، شرارتی مزاج تھا۔ تو مغرب کی نماز کا وقت قریب تھا، مسجد کے قریب کسی کھیت میں اس نے تیلی پھینکی، ادھر اذان ہوئی تو پہلی صف میں جا کے کھڑا ہو کے اقامت بھی پڑھی اور نماز بھی پڑھی۔ تو ظاہر آگ کے بھڑکتے ہی تھوڑی دیر تو لگتی ہے، اتنے میں وہ آگ بھڑک اٹھی، نماز سے فارغ ہو کے یہ بھی پہلی صف نمازیوں میں وہ بھی شامل ہو گیا ساتھ۔ اب لوگ وہ کھیت والے اس کی حرکتوں سے واقف تھے، تو انہوں نے کہا کہ شاید اسی نے لگائی ہے۔ تو مولوی صاحب نے کہا کہ نہیں اس نے نہیں لگائی، یہ تو اقامت بھی اسی نے آج پڑھی ہے اور یہ پہلی صف میں تھا۔ تو انہوں نے کہا جی ہمارے خیال کے مطابق تو اسی نے لگائی ہے، لیکن اگر مولانا صاحب کہتے ہیں کہ نہیں اس نے نہیں لگائی تو ہمیں مولوی صاحب پہ یقین ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ مولوی صاحب اس کی جگہ پہ قسم دے دینا اس نے نہیں لگائی تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ورنہ ہمارا اسی پر شک ہے۔ اب مولانا صاحب کو اپنی طور پہ یقین تھا کیونکہ بندہ پہلی صف میں ہو، اقامت بھی کہے۔ مولوی صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں قسم دینے کے لیے تیار ہوں، میں اس کی جگہ پہ قسم دینے کے لیے تیار ہوں کہ اس نے یہ آگ نہیں لگائی۔ ان کا ٹھیک ہے جی۔ اب مولانا صاحب جب قسم کے لیے تیار ہوئے نا تو وہ بندہ شرارتی تھا، بے ایمان تھا، لیکن کچھ نہ کچھ پھر قسم سے خوف آ گیا اس کو۔ میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ بندہ جتنا بھی ہو اللہ کے نام پہ قسم سے نا اگر کچھ ایمان ہو تو اس کو ڈر آ جاتا ہے۔ مولوی صاحب کے کان میں کہنے لگا استاد جی تسی اپنی نمازاں پڑھاؤ، میری قسماں نہیں رہن ہی دو، تسی میرے نام پہ قسمیں تم آپ نہ اٹھاؤ۔ تو استاد جی نے پوچھا کیوں تو نے لگائی ہے؟ اس نے کہا استاد جی اور کس نے لگائی، میں نہیں لگائی۔ کہا بدبختہ تو نے تو اقامت بھی کہی ہے۔ استاد جی تیلی پھینک کے بعد میں اقامت گئی ہے نا، اقامت کے لیے آیا ہوں بعد میں آیا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ قسم، اب وہ کتنا اس کی شرارتیں دیکھو، لیکن قسم سے وہ بھی ڈر گیا کہ ایسا نہ ہو کہ مولوی صاحب جھوٹی قسم کھائیں تو کوئی ایسے اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہ آ جائے، چلو میں پکڑا جاؤں تو پکڑا جاؤں لیکن جھوٹی قسم نہیں ہونی چاہیے۔ تو جھوٹی قسم پہ ایک ایسا آدمی بھی اس کو بھی ڈر لگتا ہے، اور پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہو، اول البشر ہو، سید البشر ہو، اللہ کے نام کی قسم پہ وہ کیوں نہ یقین کریں۔ اس لیے شیطان نے قسم کھائی دی، وقاسمہما، اور قسمیں کھا کھا کر کہنے لگا انی لکما لمن الناصحین، میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں۔ اور شیطان اسی طرح گمراہ کرتا ہے۔ قوم نوح کو گمراہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بڑے بزرگ اور شیخ کی صورت میں آیا،
جب وہ 5 بزرگ قوم نوح کی فوت ہوئی نا، حضرت ود، حضرت سوا، حضرت یعوس، یعوق اور نصر، اور وہ پریشان بیٹھے تھے، تو یہ بزرگ بن کر سامنے آ گیا اور آئے اور روئے اور جناب بڑے ایسے کرے. انہوں نے کہا بندہ تو یہ بھی بہوں کی پہنچا ہوا ہے، کوئی وہی جن سے بڑی اونچی شخصیت آ گئی ہے. شاعر کہتا ہے لباس رہبیت لوگوں کے دل لبھاتا ہے، کبھی کبھی شیطان بھی اسی کرتے میں آتا ہے. صرف کرتا ہی نہ دیکھا کرو، یہ بھی دیکھا کرو کرتے والی سرکار کہہ کیا رہی ہے. اب قسمیں کھا کھا کے ان کو مورتیاں بنانے کا مشورہ دیا، اور ایسے خیر خواہی کے ساتھ بھائی تم عبادت میں دل لگانا چاہتے ہو تو یہ جو 5 بزرگ فوت ہوئی ہیں ان کی تصویریں بنا کر سامنے رکھ لو. اس طرح ان کو شرک پر لگا دیا. تو یہ بڑا بدبخت بظاہر خیر خواہ بنتا ہے اور اندر سے بیڑا غرق کرتا ہے. فرمایا وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، قسمیں دیں کہ بے شک میں تمہارا خیر خواہ ہوں. فدلاہما بغرور، پس دھوکے کے ساتھ پھسلا دیا. فلما ذاقا الشجرہ، پس جب ان دونوں نے آدم اور حوا نے چکھ لیا اس درخت کو، بدت لہما سوآتہما، تو ظاہر ہو گئی ان کی شرمگاہیں. وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور وہ شروع ہوئے جنت کے پتے اپنے سطر پر ڈالنا، اور اس سطر کو چھپانے کے لیے پتے ڈالنا شروع ہو گئے. وناداہما ربہما، ادھر وہ پتے ڈال رہے ہیں، ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، رب نے بلا کر کہا الم انہکما عن تلکما الشجرہ، میں نے تمہیں روکا نہیں تھا اس درخت سے. وَقُلْ لَكُمَا، اور کہا نہیں تھا تمہیں ان الشیطان لکما عدو مبین، کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. آدم علیہ السلام کو تب پتہ چلا کہ یہ لعین، یہ تو وہ بدبخت تھا جس کو میں نے پہچانا بھی کوئی نہیں ہے، اور جھوٹی قسمیں کھا کھا کے ہم سے اللہ کا حکم توڑوا دیا. جب احساس ہوا فوراً بارگاہ الہی کوئی عذر پیش نہیں کیا. پچھلے سبق کی آپ بات یاد ہوگی، جب شیطان سے غلطی ہوئی تھی اللہ نے پوچھا تھا کیوں تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، اس نے آگے عذر بنانے شروع کر دیے، اس نے اپنے بہانے پیش کرنے شروع کر دیے. چونکہ میں آگ سے بنا تھا، چونکہ آدم مٹی سے بنا تھا، چنانچہ میں نے سجدہ نہیں کیا. یہ چونکہ چنانچہ بارگاہ الہی میں نہیں کیے جاتے، اللہ کے سامنے سچی توبہ کی جاتی ہے، اپنے جرم کا اپنی غلطی کا اعتراف کیا جاتا ہے. جو اللہ کے سامنے غلطی کا اعتراف کر کے معافی مانگے اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں نے آدم کو کہا تو نے اس درخت کو کیوں استعمال کیا جس کے استعمال سے میں نے روکا تھا، تو آدم اور حوا دونوں نے کہا قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. دونوں میاں بیوی کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے زیادتی کی اپنی جانوں پر، ہم سے غلطی ہو گئی ہے پروردگار. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو نے معاف نہ کیا، تو نے رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم یقیناً نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے سمجھائی بات. او دنیا والو غور کرو، آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہو گئی، شیطان سے بھی غلطی ہو گئی. شیطان اپنی غلطی پر دلائل دینے لگا تو اللہ نے لعنتی قرار دے دیا، اور آدم اپنی غلطی کو مان کر توبہ کرنے لگا تو اللہ نے آدم کو معاف کر دیا. معلوم ہوا غلطی کرنے کے بعد دلائل نہ ڈھونڈا کرو، اپنی غلطی کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش نہ کیا کرو، بلکہ غلطی ہو جائے بارگاہ الہی میں آ کے توبہ کر لیا کرو. سبحان یہ اللہ. طریقہ اللہ میں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، اللہ نے کہا اب زمین پر چلے جاؤ، اتر جاؤ. مقصد تو یہی تھا تمہیں دنیا میں بھیجنا، اسی مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا تھا. یہ سارا کام تو اس لیے کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان لو کہ کس طرح وسوسے ڈالتا ہے شیطان، کس طرح دشمنیاں کرتا ہے شیطان. قال اهبطوا، اتر جاؤ،
بعضکم لبعض عدو، تمہارا بعض بعض کا دشمن ہے، یعنی تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، پہچان لو اپنے دشمن کو، چلے جاؤ دنیا میں۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور سامان ہے ایک مدت تک کے لیے، کچھ وقت کے لیے تم نے دنیا میں رہنا ہے، پھر واپس جنت میں ہی آنا ہے، لیکن دشمن کو پہچان لو۔ فرمایا یہ اس کی مثال یوں ہے، یہاں پہ مثلا جیسے میں ہوں، ہمارا علاقہ کون سا ہے؟ ضلع اٹک، اب یہاں رہ گئے 10-12 سال ہو گئے، میرے بچوں سے کوئی بندہ پوچھے آپ یہاں کے ہو، کہیں گے نہیں ہمارے ابو ادھر آئے اور پھر ہم واپس اپنے گاؤں چلے جائیں گے۔ فرمایا دنیا میں اگر تم آئے ہو، کوئی تم سے پوچھے کہ دنیا میں تم نے ہمیشہ رہنا ہے، تو بتاؤ نہیں ہمارے ابو آدم دنیا میں آئے تھے، پھر ہم نے واپس جنت میں جانا ہے، ہمارا ٹھکانہ تو وہ ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، یہ تو دنیا میں تھوڑے وقت کے لیے ہے، اصل گھر تو تمہارا جنت ہے۔ اور متاع جو ہے جی، اس کو پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا، عرب کے ایک عالم تھے، انہوں نے دیکھا کہ قرآن میں اللہ کئی جگہ دنیا کو متاع کہتے ہیں کہ متاع ہے دنیا، متاع ہے، متاع قلیل ہے۔ انہوں نے کہا یہ متاع پتہ نہیں عربی میں کس کو کہتے ہیں، اس کی ذرا خوب تحقیق کی جائے تو اصل معنی کیا ہے۔ تو اس تحقیق کے لیے وہ دیہاتوں میں گئے، کیونکہ جو بھی زبان ہے نا جی وہ خالص دیہاتوں میں بولی جاتی ہے، پنجابی پنجاب کے خالص دیہاتوں میں بولی جائے گی، پشتو خیبر پختونخوا کے خالص دیہاتوں میں بولی جائے گی۔ تو وہ اس نے کہا کہ یار یہ عرب کے دیہاتوں میں جاؤں تاکہ متاع کا لفظی معنی پتہ چلے۔ تو وہاں گئے تو ایک جگہ پہ کچھ عورتیں برتن مانج رہی تھیں، اور ایک والدہ اپنی بیٹی کو ڈانٹ رہی تھی کہ تو نے برتن صحیح صاف نہیں کیے، تو وہ آگے جواب میں عذر پیش کر رہی تھی، امی جی مسئلہ یہ ہوا کہ جاء الکلب اخذ المتاع، کہ کتا آیا اور متاع لے کر چلا گیا۔ تو یہ عالم رک گئے ادھر، ان کا بیٹی یہ متاع کیا چیز تھی جو کتا لے گیا؟ کہا جی وہ ٹاکی کپڑے کی جس کے ساتھ برتن مانجتے ہیں، جس ٹاکی اور کپڑے کے ساتھ نا وہ برتن مانجتے ہیں نا، صاف کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں متاع۔ اب وہ نہ اتنے قیمتی ہوتی ہے کہ اس کی قمیض بنے، نہ اتنی قیمتی ہوتی ہے کہ اس کی شلوار بنے، نہ ایسی ہوتی ہے کہ اس کی ٹوپی بنے، نہ دستانہ بنے، نہ جراب بنے۔ انسان کے لباس میں کسی کام آنے کی چیز وہ نہیں ہوتی، اس کو جناب اضافی ٹکڑا سمجھ کے کسی نہ کسی کھاتے لگا دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں متاع۔ رب کہتا ہے وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، جیسے وہ ایک اضافی چھوٹی سی ٹاکی ہوتی ہے نا، دنیا کا سامان سارا اس ٹاکی کی مانند ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، وہ ٹاکی ہے، تھوڑے دن استعمال کر لو، برتن مانج لو، باقی اتنی قیمتی چیز نہیں ہے جس کی خاطر تم رب کو ناراض کرو، ایسی قیمتی چیز نہیں ہے جس کی خاطر تم جنت کو ہی بلا دو، قیمتی چیزیں تو وہاں پڑی ہیں ساری۔ قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، اسی زمین میں تم زندہ بھی رہو گے، پھر اسی میں مرو گے بھی صحیح، اور پھر اسی سے نکالے بھی جاؤ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سورۃ طٰہٰ میں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے تمہیں بنایا، اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور پھر اسی سے تمہیں اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیجئے، وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور اے آدم رہے تو اور تیری بیوی جنت میں، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، پس کھاؤ تم دونوں جہاں سے چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور نہ قریب جانا اس درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ ہو جاؤ گے حکم توڑنے والوں میں سے۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، پس وسوسہ ڈالا ان کے لیے شیطان نے، لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، تاکہ ظاہر ہو جائیں ان کے لیے جو پوشیدہ کی گئیں ان کی شرمگاہیں۔ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا، اور کہا نہیں روکا تمہیں تمہارے رب نے، عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ، اس درخت سے، إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ، مگر صرف اس لیے کہ تم دو فرشتے ہو جاؤ گے، أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ، یا تم ہمیشہ رہنے والے ہو جاؤ گے۔ وَقَاسَمَهُمَا،
اور قسمیں دی ان کو انی لکما لمن الناصحین کہ بے شک میں تمہارے لیے خیر خواہی کرنے والوں میں سے ہوں فدلاہما بغرور پس پھسلایا ان کو دھوکے کے ساتھ فلما ذاقا الشجرہ پس جب چکھ لیا انہوں نے درخت کو بدت لہما سوآتہما ظاہر ہو گئی ان کے لیے ان کی شرمگاہیں وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ اور وہ شروع یہ ٹامتے تھے اپنے اوپر جنت کے پتے وناداہما ربہما اور بلایا ان کو ان کے رب نے الم انہکما کیا میں نے تمہیں روکا نہیں تھا ان تلکما الشجرہ اس درخت سے واقل لکما اور میں نے تمہیں کہا نہیں تھا ان الشیطان لکما عدو مبین کہ بے شک شیطان تمہارے لیے کھلا دشمن ہے قالا ربنا ظلمنا انفسنا تو انہوں نے فرمایا اے ہمارے رب زیادتی کی ہم نے اپنی جانوں پر وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا وَتَرْحَمْنَا اور رحم نہ کیا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یقیناً ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فرمایا اتر جاؤ تمہارا بعض کے لیے دشمن ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور سامان ہے ایک مدت تک کے لیے قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ فرمایا اسی میں تم زندہ رہو گے اسی میں تم مرو گے وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے